بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بہت ساری خبریں ہیں آج جن پر بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو KPK کے چیف منسٹر تشریف لائے اسلام آباد پرائم منسٹر سے ملنے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے آج اپنے عہدے کا حلف تو لے لیا ہوا تھا، لیکن عہدہ سنبھال لیا، کچھ احکامات جاری کیے۔ ایک خبر یہ کہ پاکستان میں جو موجودہ اقتصادی صورتحال ہے اس کے بارے میں پاکستان کے وزیر خزانہ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب پرائم منسٹر قیمتیں چیک کرنے کے لیے ایک فوج ظفر مارچ کے ساتھ، جس میں وزیر دفاع تھے، چونکہ دفاعی معاملہ ہے، پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، وزیر خارجہ تھے، چونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تجارتی معاملات طے ہونے ہیں، اور ایک اور وزیر بھی تھے، چوتھے وزیر انفارمیشن تھے۔ تو وزراء کی ایک بڑی ٹیم کے ساتھ وہ G9 میں قیمتیں چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس سے بڑا کوئی کام آج پاکستان میں نہیں ہوا۔ لیکن میں شروع کروں گا قیصر امین گنڈا پور سے۔ گنڈا پور صاحب شہد سے میٹھے ہیں، بہت میٹھے ہیں، بیری کے شہر سے بھی میٹھے ہیں، اور آپ کوئی شہد دنیا کا کہہ لیں، سوئٹزرلینڈ کے کسی شہد کا کہہ لیں، فرانس کے کہہ لیں، اسکاٹ لینڈ کے کسی شہد کا ذکر کر لیں، اس سے میٹھے ہیں اور آئس سے بھی ٹھنڈے ہیں۔ یعنی دو کوالٹیز ہیں ان میں، ایک تو وہ شہد سے میٹھے ہیں، دوسرا وہ آئس سے ٹھنڈے ہیں۔ لیکن جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو پوچھ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے بندے کتنے تیار ہیں، گویا وہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے تشریف لانا چاہتے تھے، اور آج انہوں نے فتح کر لیا۔ پاکستان کے پورے الیکٹرانک میڈیا پہ وہ چھائے ہوئے ہیں، اور ایسے آئے ہیں جیسے راجیو گاندھی پاکستان آیا ہو معاملات طے کرنے کے لیے، پرائم منسٹر ہاؤس میں استقبال ہوا ہو، وزراء نے دائیں بائیں کھڑے ہو کے گفتگو کی ہو، اور پھر پتہ چلا ہو کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ یہ باہمی دلچسپی کے امور کیا ہوتے ہیں؟ جب میں چھوٹا تھا تو اخبار میں پڑھا کرتا تھا، اخبار ہی ہوتے تھے تب، کہ فلاں صاحب فلاں سے ملے، انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ فیصل کے ایک صاحبزادے مولانا مودودی سے ملنے کے لیے 1979 میں پاکستان آئے، تو میں نے مرحوم سعید سلیمی صاحب کو، جو اس وقت اسلامی جمعیت علماء لاہور کے ناظم تھے، ان سے ہی کہا کہ میں اس میٹنگ میں جانا چاہتا ہوں اور میں سننا چاہتا ہوں باہمی دلچسپی کے امور کیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے میری باقاعدہ وہاں ڈیوٹی لگا دی کہ میں وہاں پریزنٹ رہوں گا، ریکارڈ کی چیز ہے۔ تو میں نے وہ گفتگو عربی میں تھی اور مترجم بھی تھے خلیل حامدی صاحب، وہ گفتگو سنی، اور وہ گفتگو تھی پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں بلا سود بینکاری کیسے ہو سکتی ہے۔ مولانا مودودی نے انہیں سمجھایا، اور اس کے بعد مولانا محترم پاکستان سے چلے گئے تھے۔ لیکن میں تو بات کر رہا تھا شہد سے میٹھے، آئس سے ٹھنڈے گنڈا پور صاحب کی۔ روایت ہے کہ وہ کھا لیے جائیں اور وہ پہن لیے جائیں تو بات برابر ہو جاتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے کا جو نشان تھا، اس کے بارے میں بھی کہاوت ہے، اور گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی کہاوت ہے، گویا 100 چھتر اور 100 گنڈے کھانے کی بات بھی کر رہا ہوں، اسی طرح ہی کی جاتی ہے۔ کیوں آئے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ اس پہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، دو واقعات سنا دوں۔ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں، اور انہوں نے لاہور کا دورہ رکھا۔ ایک صاحب حمید گل ہوتے تھے جو فاتح جلال آباد ہیں، انہوں نے وہ میٹنگ نہیں ہونے دی تھی، اور میاں نواز شریف ایئرپورٹ پر نہیں گئے تھے۔ محترمہ یقیناً پرائم منسٹر تھیں،
اور ان کے لیے یہ ایک اچنبے کی بات بھی تھی اور پروٹوکول کے بھی خلاف تھی. وہ میاں نواز شریف کے گھر ماڈل ٹاؤن خود چلی گئی. اب پرائم منسٹر آپ کے گھر کے دروازے پر پہنچ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ تو پرائم منسٹر کے پاس خبر ہوتی ہے کہ چیف منسٹر اس وقت کہاں موجود ہے، اور پھر وہ ملاقات ہوئی. اسی طرح مراد علی شاہ صاحب جس وقت چیف منسٹر تھے اور عمران خان پرائم منسٹر تھے، تو عمران خان کو ملنے کے لیے مراد علی شاہ آیا کرتے تھے. چونکہ یہ جو کتاب ہے کانسٹیٹیوشن، یہ کہتی ہے کہ پاکستان 4 اکائیوں کا ملک ہے. اگر 4 اکائیاں اکٹھی نہ ہوں تو پاکستان اکٹھا نہیں ہے. گویا کے پی کے، بلوچستان، سندھ، پنجاب، اس میں آپ باقی دونوں بھی شامل کر لیجئے، کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ ایک اکائی ہے. اور اکائی کو اکائی رکھنے کے لیے ان کا اکٹھا رہنا ضروری ہے. ان کے تحفظات ایک جیسے ہیں، ان کا دفاع ایک ہی فوج نے کرنا ہے، ان کے مسائل ایک ہی ہیں، ان کے محاصل ایک ہی جگہ اکٹھے ہونے ہیں، یہ ایک ہی وحدت میں ہیں، اور لوگوں کے مزاج، رہن سہن، دین، دنیا ملتا جلتا ہے. زبان کا فرق ہو سکتا ہے، لباس کا فرق ہو سکتا ہے، آئیڈیالوجی کا فرق نہیں ہے. باوجود اس کے کہ دنیا میں آئیڈیالوجی نام کی اب کوئی چیز نہیں رہی، اغراض و مقاصد اپنے اپنے ہیں اور ہر کوئی غرض مند ہے، لیکن پھر بھی اس ملک میں ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہی یہ ملک آگے چل سکتا ہے. ادروائز یہ نہیں چل سکتا، ادروائز یہ ٹوٹ جائے گا. اور کیا کیسر صاحب، گنڈاپور صاحب توڑنا چاہتے تھے؟ بھٹو صاحب کے دور میں ایک گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. تو گویا اس خاندان نے اقتدار پہلی دفعہ نہیں دیکھا، پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں. اور اگر خاندان نے نہیں تو برادری نے تو دیکھا ہوا ہے، گنڈاپور فیملی نے. اس گنڈاپور فیملی میں جج بھی رہے، سفیر بھی رہے، اور لوگ بھی رہے، بڑی فیملی ہے. لیکن جس طرح کی بڑکیں ماری جا رہی تھیں، ایسی بڑکیں نواز شریف نہیں مار رہے تھے، نہ مراد علی شاہ مانگ رہے تھے. پاکستان کے صوبوں کو مرکز کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اگر صوبے ساتھ نہ چلیں تو صوبے زندہ ہی نہیں رہ سکتے. صوبوں کے معاملات کے لیے پورا ایک چیپٹر موجود ہے کہ ان کے ریلیشنز کیسے ہوں گے صوبوں کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ. اور اگر کوئی معاملہ ہوگا تو کہاں حل ہوگا؟ کوئی سی سی آئی میں ہوگا، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہوگا، کوئی این ایف سی کے ذریعے ہوگا، کوئی سپریم کورٹ کے ذریعے ہوگا، کوئی ارسا کے ذریعے ہوگا. تو یہ تمام میکنزم موجود ہے. اور وفاقی حکومت جس طرح ٹیکس اکٹھے کرتی ہے اور جس طرح پھر وہ این ایف سی کے ذریعے ٹیکس دیتی ہے اور خود بوجھ اٹھاتی ہے، اس بوجھ کے حوالے سے بھی معاملات موجود ہیں. ایک جگہ سے، ایک شہر سے 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے کے پی کے. اگر شہر بند کر دیا جائے تو گنڈاپور صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور بند کی بند رہ جائیں گی. اور بجلی تو وفاق نے دینی ہے، بھلے وہاں پیدا جتنی مرضی ہو ہائیڈرل کے ذریعے، لیکن آتی تو وہ اس پورے نظام میں ہے جو پاکستان کا نظام ہے. اور اگر اس نظام کو وہ کاٹ دیں، توڑ دیں، کچھ کر دیں تو پھر وہ بغاوت ہے. اور بغاوت کے معاملات میں پھر پاکستان کی فوج حرکت میں آتی ہے. یہ فوج اس کے بغیر بھی حرکت میں آ سکتی ہے. یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرے کہ صوبہ حکم عدولی کر رہا ہے تو وہ وہاں ایمرجنسی بھی لگا سکتی ہے. وہ وہاں 245 کے تحت فوج بھی بلا سکتی ہے. ان کے پاس بے شمار اختیارات ہیں وفاق کے پاس کسی صوبے کے لیے. ایک زمانے میں میاں محمد اظہر صاحب کو پنجاب کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا تھا. گورنر تو وفاقی حکومت لگاتی ہے، پرائم منسٹر کی مرضی سے پریزیڈنٹ تعینات کرتا ہے. لیکن تب جب معاملات خراب تھے اور میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے میاں محمد اظہر کو، جو اس وقت اپوزیشن کے ایک لیڈر ہیں، ایک رہنما ہیں، ایک ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کو وہاں ایڈمنسٹریٹر لگا دیا.
مجھے اتفاق ہوا ان کے ساتھ اس رات لاہور کی سڑکوں پہ پھرنے کا. ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب بھی تھے, ہم 3 لوگ تھے. تو ہم یہ دیکھتے پھر رہے تھے کہ وہاں رد عمل کیا ہے شہر میں. شہر میں کوئی رد عمل نہیں تھا. سیکریٹریٹ پہ نہ فوج تھی, نہ رینجرز تھی, نہ پولیس تھی, کچھ نہیں تھا. ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کیا گیا تھا, لیکن کیا گیا تھا. گنڈا پور صاحب کیا عمران خان کا پیغام لے کر آئے؟ کیا مصالحت کی کوئی کوشش شروع ہوئی؟ کیا مزاحمت نے دم توڑ دیا یا مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ ہوا؟ اس پر تبصرہ کرنا ابھی ذرا جلدی ہوگی. لیکن ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک اپنی جگہ پر موجود رہے گی. یا تو مزاحمت دم توڑ دے گی یا دم توڑ چکی ہوئی ہے, یا مفاہمت کی ایک صورت اختیار کی جا رہی ہے, اور یا یہ کہ اس سب کو چھوڑ دیا جائے اور پوری طرح مزاحمت کرنی ہے تو وہ کریں, نہیں کرنی تو اسمبلیوں کے اندر اپنا کام کریں. نتائج تو پی ٹی آئی تسلیم کر چکی ہوئی ہے, انتخابات کے حلف لے لیے ہوئے ہیں. اور اب تو میں نے سنا ہے کسی ٹک ٹاکر کو بھی ایم این اے بنایا جا رہا ہے, جس اسمبلی کی یہ توقیر ہوگی اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ رکن قومی اسمبلی ہوتا ہے یا ہوتی ہے, اس کا استحقاق ہے. وہ جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر اس دن اس پہ بات کریں گے. آج جو اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور تنویر صاحب اور طاہر صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ اسلام آباد کے G9 میں گئے, کیا یوٹیلیٹی سٹور کی قیمتوں کو چیک کرنا پرائم منسٹر کا کام ہے؟ یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کام ہے. کیا پرائم منسٹر کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ ان کو اپنی ترجیح بنا لے؟ ترجیح تو وہ ہونی چاہیے جو آج اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے مسائل کیا ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں طویل عرصے کے لیے ایک IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس سال کتنے پیسے واپس کرنے ہیں, اور اگر ہم پیسے واپس نہ کر سکیں گے تو ہمارے لیے کیا مشکلات ہوں گی. پاکستان کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معاشی حالت کو ٹھیک کرنا ہے, اور یہ رمضان کی قیمتوں کا میکنزم کچھ اور بنانا چاہیے. یہ تو ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم ذخیرہ اندوزی نہ کریں, ہم گراں فروشی نہ کریں, اور اگر اس سے پہلے مہینہ بھر پہلے 15 دن پہلے یا جو بھی سیٹ اپ تھا وہ مہینہ بھر پہلے ہی اس کا انتظام کر دیتا کہ شارٹیج نہیں ہو سکے گی یا نہیں ہونے دی جائے گی, یا پولیس اپنا کام کر رہی ہو, یا مارکیٹ کمیٹیاں اپنا کام کر رہی ہوں, یا منڈی میں جو تھوک کا کام کرتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوں. ریٹیلر پر تو ٹیکس لگا دیں, ضرور لگائیں, لگنا چاہیے. اگر اسلام آباد کی F7 کی مارکیٹ میں جایا جائے تو جتنا ٹیکس ایک دکان سے لینا چاہیے اتنی پوری مارکیٹ دیتی ہے. تو ٹیکس چوری تو ہے. لیکن وہ جو بات آئی بیچ میں کہ مڈل مین کہاں ہے, اگر مڈل مین کو نہیں پکڑا جائے گا تو ٹیکس نہیں پکڑا جائے گا. یہ کچی رسیدوں پر اور یہ ہوٹلوں میں GST کچی رسیدوں پر لے کر جو کھا جاتے ہیں, یہ بڑی گاڑیاں 4000 cc کی سڑکوں پہ جو پھرتی ہیں, ایک ایک کو روک کے ایک سٹیکر لگایا جائے کہ اس نے گاڑی کہاں سے لی, ٹیکس دیا کہ نہیں دیا, اس سے پوچھ لیا جائے. اس سٹیکر کے ذریعے بھائی جان تشریف لائیے گا FBR کے دفتر اور ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ جو پیسے اس پہ خرچ ہوئے 10 کروڑ روپے یا 5 کروڑ روپے, اس پر آپ نے کب کہاں کس طرح ٹیکس دیا تھا, تو معاملات حل ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. میں آپ سے جو وہ بات کر رہا تھا جس میں میں نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا کہ مراد علی شاہ صاحب بھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے, متواتر آتے تھے. صوبوں کو آنا ہی ہوتا ہے, اور 2 دفعہ پرائم منسٹر تشریف لے گئے اور گنڈا پور صاحب وہاں تشریف نہیں رکھتے تھے. یہ شاید انہیں بھی کسی نے سمجھایا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تو پھر یہ کئی پرپوزلز آئیں گی سامنے اور آپ ان کو ریزسٹ نہیں کر سکیں گے. ایک معاملہ اور بھی ہے, یہ انڈیپینڈنٹ MPAs ہیں, یہ کسی کو بھی سینٹ میں ووٹ دے سکتے ہیں, اور اگر کسی نے ان کے ووٹوں کا اہتمام کر لیا تو پھر یہ کیا کریں گے. ان کے لیے یہ بھی ایک ایشو ہوگا کہ وہ اس بارے میں پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کریں
کہ اس طرح کی صورتحال وہاں پیدا نہ ہو، اور اگر ہو گئی تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ پیسے مرکز نے صوبے کے دینے ہیں، مرکز کے پاس ہوں گے تو دیں گے نا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ تیمور جھگڑا کو کہا گیا تھا، شوکت ترین نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دو کہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اس سے ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں۔ محسن لغاری نے پنجاب کے وزیر نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، میں نہیں لکھوں گا، اور تیمور جھگڑا لکھنے کے لیے تیار تھے اور شاید لکھ بھی دیا تھا۔ ان اقدامات کی روشنی میں بات تو یہ بھی سننے کو ملی کہ وزیر بننا ہے تو 20 کروڑ روپے دے دو۔ جو 20 کروڑ روپے دے کر وزیر بنے گا وہ 20 ارب تو کمانے کا حقدار ہوگا نا، انویسٹمنٹ ہے، بینک میں 20 کروڑ رکھتے ہیں تو اس پہ بھی انٹرسٹ ملے گا 23-24%، تو کافی پیسے بن جائیں گے، 5 سال کی مدت ہے۔ پاکستان کے معاملات کو اس کی ترجیحات طے کر کے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ کام نہیں جو وہ آج کرنے نکلے تھے، یہ ان کے بھائی بھی کیا کرتے تھے، یہ ان کی بھتیجی بھی کر رہی ہے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، یہ باقی وزراء بھی اس کام پہ لگ جائیں گے۔ منڈی، لوکل منڈی، G9 کی ایک محلے کی منڈی، یا شہر کے کھلے بازار، عام مارکیٹ، جمعہ بازار، منگل بازار، اتوار بازار، ان میں پرائم منسٹر پھرتے ہیں۔ کیا برٹش پرائم منسٹر کسی ایسی جگہ پہ پھر رہا ہوتا ہے؟ کیا کراؤن پرنس سعودی عرب ایسی کسی جگہ پہ پھر رہا ہوتا ہے؟ کیا مودی ایسی کسی جگہ پہ پھر رہا ہوتا ہے؟ لیکن مجھے تو یہ پتہ چلا اب 2 مودی ہیں، ایک انڈین مودی ہے، ایک پاکستانی مودی ہے۔ پاکستانی مودی جیل میں ہے اور وہ ان کی کابینہ کا رکن رہا ہے کسی زمانے میں، شریف فیملی کا۔ بات تو اس سے بھی ہو سکتی ہے، اگر تو مفاہمت کرنی ہے، مفاہمت کی بات آگے چلنی ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مفاہمت کے لیے مراد علی شاہ اور جھگڑا اس کے درمیان، کیسر گنڈا پور کے درمیان، کیا نام ہے اس کا، امین گنڈا پور جو بھی ہے، اس کے درمیان زیادہ بہتر معاملات طے ہو سکیں گے۔ اور اگر یہ معاملات طے ہوئے تو پھر وفاقی حکومت دیکھتی رہ جائے گی۔ گنڈا پور ایک سیاسی فیملی سے ہے اور مراد علی شاہ کا والد بھی چیف منسٹر رہ چکا ہوا ہے، اور پیچھے زرداری صاحب کھڑے ہیں۔ پاکستان کے معاملات، سیاسی معاملات دلچسپ دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل کچھ سینٹ کا الیکشن ہے، کچھ پھر سینٹ کے بعد میں الیکشن ہوں گے۔ سینٹ کی کمپوزیشن کیا ہوگی؟ پی ایم ایل این کی تو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ 5 لوگ جو وہ کیبنٹ میں لے کر آئے ہیں ان کو سینٹ میں لائیں گے، اور اگر نہیں لائیں گے تو وہ 6 مہینے کے بعد وزیر نہیں رہ سکیں گے۔ پرویز رشید صاحب بھی ہیں، دلال چودھری صاحب بھی ہیں، سعد رفیق صاحب بھی ہیں، جانے کون سی خواتین ہوں گی تو صحیح۔ پنجاب میں تو صورتحال واضح ہے، لیکن کیا بلوچستان میں بھی معاملات آسان طریق سے حل ہو جائیں گے؟ کیا KPK میں بھی ہو جائیں گے؟ KPK میں PTI کی اکثریت ہے، اور یہ جو کہا گیا PTI کی حمدآبا جماعت سنی کونسل کی طرف سے کہ ہم بھٹو کو شہید نہیں مانتے، اپنا مانے، آپ کے ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو کون مان رہا ہے؟ آپ کو نہ پاکستان کی کوئی عدالت مان رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے، نہ آپ خود اپنے آپ کو مان رہے تھے، نہ نیشنل اسمبلی آپ کو مان رہی ہے، نہ پروونشل اسمبلی آپ کو مان رہی ہے۔ آپ ہیں کون؟ آپ پہلے اپنے بارے میں تو فیصلہ کر لیں۔ میں دلچسپ صورتحال دیکھتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں سازش نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس وطن عزیز کے حوالے سے کوئی سازشی پروگرام لے کر ہم آگے چلیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے بڑھیں، اچھے طریقے سے آگے بڑھیں، پرامن طریقے سے آگے بڑھیں، لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی ہو، غم و فکر ان کی زندگیوں سے نکل جائے۔ دعا گو ہوں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے،
اور اپنے اہل خانہ کے لیے رب رکھا۔